وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جب راہ چلتے لوگ بھی حسد کی وجہ سے آپ پر جادو ٹونا کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور حاسدین سے اور شیاطین سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ جی تو میں بات کر رہی تھی کہ حسد کرنے والوں سے اور جادو ٹونا کرنے والوں سے کیسے بچا جائے۔ یار ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ جادو نہیں ہوتا، جادو بالکل برحق ہے، ہوتا ہے، ہمارے نبی پاک پر بھی ہوا ہے۔ اور حاسد جو ہوتے ہیں وہ اپنے حسد میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کسی کی خوشیاں ان سے ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ حسد کا مطلب کہ وہ خود تو اپنا بیڑا غرق کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی جو ہے نا خوشیاں ان کو بھی وہ خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو کسی کی خوشیاں جو ہیں وہ خراب کرنے سے نہیں ہوتی ہیں جب تک ہمارے اللہ پاک جو ہیں وہ نہ چاہیں۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے جو ہم لوگوں پہ آ جاتی ہے، تو اس کو بڑے سکون سے، حوصلے سے اور تسلی سے جو ہے وہ ہمیں کاٹنا چاہیے اس ٹائم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر حاسد پیدا کیے ہیں، جادو ٹونا کرنے والے پیدا کیے ہیں، تو ساتھ ہی اس نے ہمیں اپنی کلام پاک جو ہے وہ اتنی معتبر جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے کہ ہم ان چیزوں سے مدد حاصل کر کے جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں۔ تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود سے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ یقین کریں کہ جب تک ہم خود اپنے آپ پہ محنت نہیں کرتے ہیں نا، کوئی بھی ہمارے لیے کیوں کوئی محنت کرے گا۔ یہ جادو ٹونا اتارنے والوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، وہ کون کسی کے لیے مطلب کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی پڑھائی کرتا ہے۔ اگر وہ کرتا بھی ہے تو وہ اتنے ہزاروں روپے وہ لے کے تو آپ کی اگر کوئی ہیلپ کرے گا تو اتنے ہزاروں روپے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ پاک کی کلام، اور ہمیں اللہ پاک کی کلام سے ہی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تو سب سے جو نبی پاک کے اوپر جو چاروں کل جو وہ مطلب کہ اترے تھے، تو وہ چاروں کل سے ہم کیوں نہیں مدد لیتے ہیں؟ ہمیں یقین نہیں رہا ہے کہ ان چیزوں میں ہم خود سے اپنا علاج نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم یقین کریں خود سے اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ چاروں کل پڑھے، بہت ہی آسان ہے، چاروں کل پڑھیں، ان کو جناب پڑھ کے تو آپ ایک حد مقرر کر لیں کہ اتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف جو ہے وہ 7 دفعہ بھی ہوتا ہے اور 11 دفعہ بھی ہوتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، اور چاروں کل پڑھ کے تو اپنی ہتھیلی پہ آپ اس کو پھونک ماریں، اور سر سے لے کر آپ پاؤں تک جو ہے نا اس کو اپنے ہاتھ کو پھیر دیں اور پھر چھٹک دیں، پاؤں کی طرف سے جو ہے نا وہ آپ اینڈ پہ چھٹک دیں۔ تو وہ انشاءاللہ آپ صبح و شام یہ عمل کریں تو یہ حفاظت ہے۔ اگر آپ کے اوپر ہو چکا ہے تو بھی اس کے لیے حفاظت ہے، اور اگر آپ کے اوپر اس طرح کی نہیں ہے تو آپ بھی تب بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھ کے تو آپ صبح و شام اپنے پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے گھر پہ جو ہے اس کو پھونکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا راہ چلتے بھی جو ہے نا وہ زمانہ آ چکا ہے جو پہلے وہ فرمایا گیا تھا نا کہ وہ زمانہ ہے کہ راہ چلتے لوگ بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ جادو کریں گے۔ تو اب وہ زمانہ آ چکا ہے کہ راہ چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کی کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو آپ پہ جادو کریں گے۔ وہ اتنا حسد پھیل چکا ہے، اب وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اور میرا ایمان ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا نام لیتے ہیں، آپ کے گھر میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ چیزیں زیادہ دیر جو ہے نا وہ آپ کے ارد گرد ٹک ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ لوگ آپ پہ حملہ کریں گے، کرتے ہوں گے، لیکن ان سے بچاؤ جو ہے، ان سے بچت وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ تو آج بس وہ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، تو آج میں کافی جو ہے نا وہ چیزیں میری نظر سے گزری تھی یہ جادو ٹونا کے بارے میں۔ تو جادو ٹونا جو ہے میں خود بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ گزری ہوں، ہر انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے گزرتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ بھی بات کروں، بات کافی لمبی ہو گئی ہے، تو وہ کام شام تو روز چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ ہر حاسد سے، ہر شیاطین سے اور ہر جادو ٹونا کرنے والے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے، اور آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا یہ چیزیں بالکل آپ ان کو ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک کی جو کلام ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہے، اتنی برکت ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ان چیزوں پہ ایمان جو ہے وہ تو لازمی ہے۔ تو یہاں پہ جناب آج سارے کام شام جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو میں دال بنا رہی تھی، آج سمپل دال روٹی جو ہے وہ بن رہی ہے، ساتھ چاول نہیں بن رہے تھے، تو دال میں نے آپ کے سامنے ہی بنائی ہے۔
تو یہاں پہ جناب میتھی اور گرم مسالہ جو ہے وہ اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے، اور ساتھ میں جناب جو 2-3 چمچ گھی میں مرچیں ڈال کے تو اس کا میں نے بگار لگایا تھا۔ تو میرا بچے جو ہیں آج جیسے ہی آئے ہیں پھر میں نے روٹی بنائی ہے، میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کھانا دیا ہے اور ساتھ بھی پھر بیٹھ کے میں نے خود بھی انجوائے کیا ہے۔ ویسے تو میں اس ساتھ جو ہے نا دال بناؤں تو چاول بناتی ہوں، کہ کیونکہ میرا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ دال بالکل خوشی سے نہیں کھاتا ہے، تو آج جو ہے وہ میں نے روٹی بنائی ہے، تو اللہ خیر کرے گا کہ وہ روٹی ہی کھا لے گا۔ تو بچے جو ہیں وہ موسٹلی لوگوں کے جو ہیں وہ دال اور سبزیاں نہیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ گھر ایسے بھی ہیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو میرے بچے جو ہے وہ دال سبزی نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جناب روٹی جو ہے وہ میری بن چکی ہے، اور آج جلدی میرے کام ختم ہو گئے تھے، گیس کی وجہ سے کھانا میرا ذرا لیٹ ہو جاتا ہے۔ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ صبح ناشتے کے بعد ہی جو ہے نا وہ میں کھانا وغیرہ ریڈی کر لوں، ایک دفعہ میرے سارے کام نپٹ جائیں، لیکن گیس کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ وہ 9 بجے چلی جاتی ہے اور پھر وہ 12 بجے آتی ہے، تو 12 بجے تک جو ہے وہ باقی کام جو ہیں وہ نبیڑ کے تو میں ویٹ کرنے کے بعد کھانا جو ہے نا وہ میرا بعد میں ہی بنتا ہے۔ تو یہاں پہ بیٹے کے لیے میں کھانا لے کے گئی ہوں، میں نے اسے کہا کہ تم ڈائننگ ٹیبل پہ آ جاؤ، تو اس نے کہا میں ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں آ رہا۔ سردیوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ بستر میں ہی کھانا مل جائے اور ساتھ سامنے ٹی وی لگا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ پھر میں نے اسے کھانا جا کے دیا، اور اس کے بعد جناب میں نے کہا کہ چلو میں بھی کھا لیتی ہوں، بڑا بیٹا بھی نہیں آیا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم دونوں ہیں، تو ہم نے دونوں نے جناب میں بھی کھانا اپنی روٹی بنا کے اس کے پاس لے گئی اور بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جناب آج جو ہے ہم نے LCD جو ہے وہ چینج کرنی ہے۔ LCD بڑا کم یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اس میں اینڈرائڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس سے نیٹ جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ نیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے وہ ایک آلہ سا وہ مل رہا تھا، وہ 4-5 ہزار کا تھا۔ میں نے کہا جب اتنا خرچہ کرنا ہے تو پھر اسی کو ہی چینج کر لیتے ہیں، یہ ویسے بھی پرانا ماڈل ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کھانا وغیرہ کھا کے تو بیٹے سے کہا ہے کہ تم اس کو جو ہے نا وہ اتار کے تو اس کی صفائی وغیرہ کرو، اور اس کا ڈبہ وغیرہ جو ہے وہ سنبھالا ہوا تھا ہم لوگوں نے، اس میں ڈال کے تو اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے، تو اس کی جگہ جو ہے نا وہ نہیں لے آئیں گے۔ تو آج کل تو کیبل پہ کوئی چیز آتی نہیں ہے، کیبل پہ تو ڈرامہ دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے آ بیل مجھے مار 20 منٹ کا ڈرامہ جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور اس میں 60% جو ہے وہ ایڈز وہ دیکھ کے مطلب مر جاتا ہے، اور اس کے بعد کہیں 10 منٹ کا جو ہے وہ ڈرامہ نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے آج جو ہے نا یہ چینج ہو رہی ہے، تو وہ اس کی صفائی وغیرہ کر کے تو اسے ڈبے میں فٹ کر رہا تھا، تو آپ کے ساتھ نہیں منگواؤں گی تو وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو رکھیں اپنا ڈھیر سارا خیال۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں، اور ہر حاسد سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔